بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کی رات سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور اچانک حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں انڈیل کر شکم یعنی پیٹ مبارک کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بھر کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بھر کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ جب بیت المقدس سے نکلے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، دوسرے میں حضرت سیدنا یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ فرشتوں کے قبلے بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کی بارش ہوئی تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی کہ جس کی کیفیتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے، جو بڑھے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا بلا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فیض یاب فرمایا۔ قرآن کریم میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا
تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر وہاں کیا ہوا یہ ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار خداوندی سے فیض یاب ہو کر اور اچھی طرح سیر فرما کر اور اللہ پاک کی روشن نشانیوں کا مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے مکہ المکرمہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ یہ تمام مراحل طے ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچے تو چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے، اس کی وضاحت سن لیجئے۔ یعنی خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی ہی دیر میں کروڑوں منزلوں پر اپنا جلوہ دکھا کر واپس بھی تشریف لے آئے۔ ابھی تک ستارے اسی طرح چمک رہے تھے، ان کے سائے بھی نہ بدلے تھے۔ عزیزان محترم، شب اسرا کے دولہا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح جب قریش کے سامنے رات کے واقعہ معراج کو بیان کیا تو انہیں سخت تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے امتحاناً سوالات شروع کر دیے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سوالات بھی فضول تھے، مثلاً یہ کہ بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، منبر کس طرف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو بار بار دیکھنے پر بھی یاد نہیں رہتی، تو ایک بار دیکھنے پر یاد کیسے رہتی؟ کفار نے کہا کہ عرش و کرسی کی باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ان کی تو ہم کو خبر نہیں، بیت المقدس ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہاں کی نشانیاں آپ ہم کو بتائیں۔ لہٰذا جب بیت المقدس کی کیفیت پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تردد ہوا، کیونکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیفیت کے متعلق گہری نظر نہیں فرمائی تھی، اور پھر وہ رات بھی تاریک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کو حکم فرمایا، انہوں نے اپنے پروں پر بیت المقدس اٹھا لیا اور مکہ المکرمہ میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے جاتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے جاتے۔ یاد رہے کہ بیت المقدس کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر کیا جانا آپ کا معجزہ ہے، جس طرح بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عزیزان محترم، سنا آپ نے کہ شب اسرا کے دولہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کس قدر بلند و بالا ہے کہ جنہیں رب کائنات نے رجب المرجب کی 27ویں رات مختصر سے وقت میں اپنی عظیم نشانی دکھانے کے لیے جنتی براق پر سوار کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے تمام آسمانوں پر بلا کر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کو ظاہر فرمایا، نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے دیدار سے بھی سرفراز فرمایا اور کسی واسطے کے بغیر کلام کا شرف بھی عطا فرمایا۔ یہ شاہ نے پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔